اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین۔ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو۔ قوم کا بیان اس حد تک بڑا ہے، اس حد تک قوم بڑھ جاتی ہے کہ نبی کے لیے غلط الفاظ کہہ دیتی ہے۔ پہلے نبیوں کے بارے میں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کسی نے نبی کو معاذ اللہ بے وقوف، پاگل، دیوانہ، اس طرح کے الفاظ تک کہے۔ کہنے والوں نے یہ نہ سوچا، غور نہ کیا کہ کس کو کہہ رہے ہیں، کہہ گئی قوم۔ پہلے نبیوں کو جب بھی کسی نے کچھ کہا، نبیوں نے خود جواب دیا۔ یہ ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کافروں نے جب بھی ان کے لیے کچھ کہا، میرے رب نے جواب دیا۔ آپ قرآن سنتے رہتے، یہاں تک کہ سگا چچا ابو لہب جب اس نے غلط بات کی، اللہ نے رشتے ناتے کو، کسی چیز کو کہتے ہیں نا خاطر میں نہیں لاتے، آپ کے سمجھنے کے لیے، اللہ تعالی نے اس کو بھی سنا دی اور بتا دیا کہ میرے نبی کے بارے میں غلط بیانی کرنے والا، گستاخی اور بے ادبی کرنے والا ہرگز درست ہو سکتا نہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ سنتے رہتے، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ پہلے نبیوں نے خود کمال مانگے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان پڑھیے، دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے، حبیب کو اللہ خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی میرے لیے، میری قوم کے لیے لکھ دے، دنیا و آخرت کی بھلائی میری قوم کے لیے لکھ دے۔ مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم کس کے لیے لکھیں گے؟ اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ کلیم مانگ رہے ہیں، حبیب کو بن مانگے مل رہا ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، خلیل پیارے گہرے دوست کو کہتے ہیں، خلیل اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا قیامت کے دن بھری بزم میں مجھے شرمسار نہ کرنا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت میں، اس دن سب کے سامنے مجھے
شرمسار، حالانکہ نبی معصوم ہے، مگر انہوں نے عاجزی کی. ہمیں تعلیم ملی کہ وہ نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہو کر عرض کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. قیامت کے دن بڑی بزم میں سب کے سامنے مجھے شرمسار نہ کرنا، رسوا نہ کرنا. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں. اور حبیب اللہ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو شرمسار نہیں کرے گا. نبی تو پیارا ہے، حبیب ہے. جو لوگ ایمان لا کر نبی کے ساتھ ہو جائیں گے اللہ ان کو بھی شرمسار نہیں کرے گا. خلیل اللہ مانگ رہے ہیں، حبیب اللہ کو بن مانگے دیا جا رہا، اور ان کی نسبت سے ہمیں نوازا جا رہا ہے. کوئی ہوگا ایسا؟ سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہ صرف رب تعالی کی عطا ہے جو ان کے لیے خاص ہے. آیتیں بہت ہیں، کتنے نبیوں نے کیا کچھ مانگا، حبیب کو اللہ تعالی بن مانگے عطا فرما رہا. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی کے لیے دیوانہ پن کی باتیں کہنا یا نبی کے لیے غلط الفاظ کہنا یہ کافروں کا طریقہ تھا، مگر رب تعالی نے جواب دیا. اور ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی عام نہیں ہوتا، خاص ہوتا ہے، اور ایسا خاص ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا. حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام میں بہت مدت کا درمیان میں فاصلہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیم، ان کی باتیں، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک نبی آتا تھا، اس کا ایک زمانہ، ایک علاقہ، اس کی قوم، جب وہ تشریف لے جاتے تھے ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا. وہ کسی قوم، کسی علاقے، کسی زمانے کے لیے ہوتے تھے. ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان جو زمانہ ہوتا تھا اس کو فترت کہتے ہیں. اس میں جو لوگ جن کو تعلیم نہیں پہنچتی تھی یا لوگ بھول جاتے تھے ان کے لیے احکام بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ وہ اگر شرک نہ کریں تو ان کے لیے بخشش کی گنجائش رہے گی. حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے لوگوں کو سکھایا، بتایا، اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں نبیوں میں دنیا میں سب سے زیادہ عمر ان کو ملی ہے. کہیں 1300 برس اور کہیں 1600 برس تک ان کی زندگی کا بیان ہے، وہ دنیا میں رہے. 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے. تو لوگ جو اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں فترت کے زمانے میں یا ان کے نبی کے سامنے، یاد رہے کہ نبی کی تعلیم کو نہ اپنانے والے، قبول نہ کرنے والے
ان کے لیے بخشش کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بخشش اعمال پر ہوگی، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ فرائض اور واجبات، فرض کی جمع فرائض، واجب کی جمع واجبات ضروری ہے۔ جس پر جو فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے، جس پر جو واجب ہے اس کو ادا کرنا، مگر بخشش ہوگی تو ایمان پر ہوگی۔ اگر ایمان نہیں تو لاکھوں فرض ادا کر لو، کوئی فائدہ، اونچی کہیے، یہ یاد کر لیں آپ۔ شیطان نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ پوچھ رہا ہوں، کام آئی؟ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں، بڑے بڑے عابد زاہد، ساری عمر نیکی میں گزاری، مگر ایمانی غلطی ہو گئی، ان کی تمام محنت برباد ہو گئی، کچھ بھی کام آیا نہیں۔ تو جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ یاد کر لے کہ اس کے لیے بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمیں شروع میں ہی یاد رکھ لینا چاہیے، اور قیامت کے دن ایمان والے کی بھی بخشش ہوگی تو رب تعالی کے فضل پر ہوگی۔ اس حوالے سے میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی، پھر سنا دیتا ہوں، جن کے ذہنوں میں تازہ نہیں ہے ان کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا مولا فضل کا کیا مطلب؟ یہ تو عدل ہے، کیونکہ میں نے کوئی نافرمانی کی نہیں ہے، تو یہ تو عدل کی بات ہے، فضل کی کیا بات؟ فضل تو مہربانی کو کہتے ہیں، فضل کے معنی نوازنا ہوتا ہے۔ میرا تو معاملہ سیدھا سیدھا ہے، میں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو یہ تو عدل ہے۔ تو جب وہ ایسا کہے گا اللہ فرمائے گا اس کو میرے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب وہ حیران، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے گناہ نہیں کیا اور عدل کی بات کی ہے، تو اللہ فرما رہا ہے عدل سے دوزخ میں لے جاؤ۔ تو وہ حیران پریشان، یہ کیا ہے؟ تو اس کو جواب ملے گا، یہ بتا سر سے پاؤں تک تجھے وجود دیا، اتنی نعمتیں دی ہیں، کس نعمت کا تو نے حق ادا کیا؟ یہ تیری کسی نیکی کا تو بدل نہیں تھی، یہ تو ہماری عطا ہے، آنکھیں دی ہیں، تو آنکھوں کا ہی بتا دے کیا حق ادا کیا ہے؟ تجھے اتنا کچھ دیا کائنات میں، جب تو تھا زندگی تیری تھی، اتنا کچھ دیا، کس کا حق ادا کیا ہے؟ اب وہ ڈرے گا، کانپے گا، معافی چاہے گا۔ تو پتہ چلا کہ بغیر ایمان کے بخشش نہیں ہوگی، اور ایمان والوں کی بخشش ہوگی تو رب تعالی کے فضل پر ہوگی۔ اسی لیے کسی صوفی نے بڑا پیارا شعر کہا، پنجابی ہے مگر آسان ہے،
وہ کہتے ہیں عدل کرے تا تھر تھر کمبن، کمبن کا مطلب کانپنا، یا اللہ تو عدل فرمائے گا تو کانپیں گے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن، اچیاں شاناں والے تے فضل کریں تاں بخشے جاون، میں جہے منہ کالے. اگر تو عدل کرے گا تو اونچی اونچی شان والے بھی تھر تھر کانپیں گے، اور فضل ہوگا تو ہم جیسے نکمے بھی بخشے جائیں گے. چنانچہ حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جس کی بھی بخشش ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی. کسی صحابی نے عرض کیا حضور آپ کی؟ فرمایا ہاں میری بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی فرماتے تھے، لیکن میری آپ کی تعلیم ہو گئی، اور یہ اپنے تھوڑے بہت اعمال پر ناز کرنے والوں، جو فرائض واجبات ہیں لازمی ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن بخشش ہوگی تو اس کے فضل پر ہوگی. اور ایمان کے بغیر نجات کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ لیجئے. لہذا ہم جو بار بار زور دیتے ہیں عقیدے صحیح رکھو، عقیدے صحیح رکھو، کیونکہ بخشش ہونی ہے تو صحیح عقیدوں پر. اب رہی بات اعمال کی تو سن لیں. اعمال میں ہم نے سستی کی، کمزوری کی، تو سزا پا کر بخشے جائیں گے. اللہ چاہے معاف فرما دے، چاہے سزا دے، یہ تو اس کی رضا پر ہے، اس کے چاہنے پر ہے. مگر گناہ گار کی بخشش ہو جائے گی، بے ایمان کی بخشش نہیں ہوگی. اس کو آپ نے یاد کر لیا.